سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس میں علم دین حاصل کرنے اور علم اور علماء اور دینی تبلیغ دین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت مقامات پر علم اور اس کے حاصل کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ علم سے مراد علم دین ہے، قرآن و حدیث کا علم، اسلام کا علم، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سیکھنے والا بھی اور سکھانے والا بھی، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہر مومن کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا اور اچھائی کی تعلیم دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا۔ چنانچہ قرآن کریم میں بہت مقامات پر اس کا ذکر ہے، ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ تم میں یعنی مسلمانوں، ایمان والوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اچھی تعلیم دیں، دین کی تعلیم سکھائیں، قرآن سکھائیں، احادیث سکھائیں، اچھائی کی تعلیم دیں اور برائی سے روکیں۔ ایک ایسی جماعت تمہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم سے بہت ہی دور چلے گئے اور بہت سے تو اس سے حسد رکھنے لگے ہیں، جلنے لگے ہیں، مدرسوں سے، مدارس سے اور مدرسے کے پڑھانے والے معلمین سے انہیں دشمنی اور عداوت ہونے لگی ہے۔ یہ ان کی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے یہ مدارس ہیں جن سے اسلام کی بقا ہے، اور یہ مدارس ہی ہیں جو شعور زندگی دیتے ہیں اور قوموں سے ظلم و بربریت کو مٹا کر اور انسانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ بہرحال بہت لمبا موضوع ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
मुनकर, तुम्हें एक ऐसी जमात होनी चाहिए कि जो लोगों को नेकी की दावत दे और अच्छे काम करने का हुक्म दे, बुरे कामों से मना करे। फरमाया यही वो लोग हैं कि जो निजात पाने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। और फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए तुम्हें पैदा किए गए हो, नेक काम का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। और फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और नेकी और परहेजगारी के कामों में बाहम एक दूसरे की मदद करो और गुनाहों और लोगों पर ज्यादती करने में बाहम मदद न किया करो। अच्छे काम नेकी के कामों में लोगों की मदद किया करो, बुरे कामों में गुनाह के कामों में मदद मत किया करो। हजरात गिरामी, यूँ तो इल्म और उलमा के बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। चंद अहादीस मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है, अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुअल्लिम जो क्या इल्म दीन सिखाता है, वो आलिम जो इल्म दीन सिखाता है, दीन बताता है लोगों को, उसके लिए मछलियाँ समंदर में, चूंटियाँ अपने सुराखों में उसके लिए दुआ करती हैं जो लोगों को दीन की तालीम देता है। और जो तालीम हासिल करता है, इल्म की मजलिस में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म दीन की मजलिस में हाजिर होना 1000 रकात और 1000 मरीज़ की अयादत और 1000 जनाजों में शरीक होने से अफजल है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, कुरान पढ़ने से भी, कुरान पाक पढ़ना, क्या इससे भी इतना सवाब मिलेगा? फरमाया, क्या कुरान पढ़ना बग़ैर इल्म के मुफीद हो सकता है? ये भी तो दीन सीखना है। तो जो कुरान सुनता है, पढ़ता है, सीखता है, उसको हर रोज़ ये जितनी देर सीखेगा, इतनी देर में उसे 1000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, 1000 जनाजों में शरीक होने का सवाब मिल जाएगा, 1000 मरीज़ों की अयादत करने का सवाब मिल जाएगा। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तालिब इल्म दीन सीखने वाला रास्ते में चलता है तो फरिश्ते अपने बाजू बिछा देते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी के हाथ से आलिम दीन सहारा ले ले, अल्लाह ताला उसको हर कदम पर ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब इनायत फरमाता है। जो इल्म दीन सीखा हुआ होता है, कोई उसे ज़रा सा सहारा दे दे कि वो हाथ पकड़ के उसे थोड़ा 2 कदम चला देगा, इल्म दीन सीखे हुए जो इल्म दीन सीखा हुआ आलिम है, तो उसको सहारा देने वाले को हर कदम पे ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, एक घड़ी रात में पढ़ना पढ़ाना सारी रात इबादत करने से अफजल है। और एक हदीस पाक में यूँ है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर रोज़ रात और दिन में 1900 रहमतें उलमा और तालिबे इल्मों के लिए हैं और बाकी और लोगों के लिए एक रहमत। 100 यानी कि 1999 रहमतें
1999 رحمتیں علم دین سیکھنے والوں سکھانے والوں کے لیے، اور باقی ان کے طفیل میں اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک خدائے تعالی اور فرشتے، تمام آسمان و زمین والے، سمندر کی مچھلیاں لوگوں کو بھلائی علم دین سکھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد میں بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے، اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہو، یہ قیامت تک ان کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اس ذات پاک کی قسم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے آنا جانا رکھتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ تمام زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اتنا مرتبہ ہے علم دین سیکھنے والے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن حدیث میں غور کرتا ہے، خالی حدیث کو غور کرتا ہے، تو گویا اس نے 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب پایا، گویا کہ 1000 دینار خیرات کیے، گویا کہ 40,000 حج کیے، وہ خدا کی رضامندی اور عفو میں رہتا ہے۔ صرف جو حدیث پر غور کرتا ہے اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ طالب علم جو علم دین سیکھتا ہے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ آج ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مدرسوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی۔ حقارت کی نگاہ سے کون دیکھے گا؟ وہی دیکھے گا جسے اسلام سے نفرت ہوگی، محبت نہیں ہوگی، جسے دین سے محبت نہیں ہوگی، عداوت ہوگی، تو ایسا ہی نفرت سے دیکھے گا۔ اداروں کا مدد کون نہیں کرتا؟ اداروں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ شیطان تمہیں وہ کام کرنے نہیں دیتا جو تمہاری بخشش کا سامان ہے۔ اس لیے آج مدرسوں کی مدد نہیں کرتے لوگ، مدرسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی طالب علم علم دین سیکھنے والا کسی گاؤں میں گزرتا ہے، کسی بستی سے، تو اللہ تعالیٰ وہاں کے قبرستان میں سے 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے۔ علم دین سیکھنے والا جس بستی سے گزر جائے، اس بستی کے مسلم قبرستان سے عذاب اٹھ جاتا ہے، اور عذاب 40 دن تک اٹھا لیا جاتا ہے اس کے گزرنے سے۔ اب وہ رات دن جب قرآن پڑھے گا، رات دن جب دعائیں مانگے گا، قرآن پڑھے گا، دین سیکھے گا، تو کتنا ثواب ملے گا؟ سوچو۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کسی مسلمان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعلیم دین کیا ہے، علم دین کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں، ان کی دولت ہے یہ، انبیاء علیہ السلام کا خزانہ ہے یہ، انبیاء علیہم السلام کی یہ دولت، یہ نعمت، یہ ان کا خزانہ، یہ اہل علم ہی تقسیم فرماتے ہیں، جس کی قدر جب پہلے کے لوگوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثل بے مثال بنا دیا، بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے، بڑے بڑے درجات عطا فرمائے۔ اور جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو کوئی ابو جہل بنا، کوئی ابو لہب بنا، کوئی قارون بن گیا، کوئی فرعون بن گیا، کوئی شداد بن گیا، کتنے کتنے ذلیل ہو کر کے مرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان قوموں پر جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو سے منہ پھیرا، پیٹ کی، اور دین سیکھنے سکھانے والوں پر ظلم کیے۔ آج بھی پوری دنیا علم سیکھنے سکھانے والوں پر ظلم کر رہی ہے، آج بھی مدارس پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اور منافقت
آج بھی چھائی ہوئی ہے اور ارتداد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ارتداد کیا ہے؟ ایک مسلمان ہو کر کافر ہو جانا، کلمہ پڑھ کر اور اسلام سے بیزار ہو جانا، اسلام سے دور ہو جانا، کلمہ پڑھ کر حق سے انحراف کر لینا، منہ پھیر لینا، یہ آج ہو رہا ہے۔ یہ وہ کر رہے ہیں کہ جنہیں دین کی اہمیت معلوم نہیں، دین معلوم نہیں، قرآن کی تفسیر معلوم نہیں، اور انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم نہیں، صحابہ کی زندگی معلوم نہیں، اور انہیں اس کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں۔ دنیا پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، مگر اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ نہایت ہی ذلیل ہیں وہ لوگ، نہایت ہی بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ طالب علم جب چلتے چلتے کسی راہ میں جب علم سیکھنے کے لیے چلا، اگر انتقال ہو جائے تو اسے یوں ہی شہادت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے علم دین سیکھنے والا شہادت کا درجہ کیوں پاتا ہے؟ اگر وہ چلتے چلتے انتقال کر جائے، شہادت کا درجہ اس لیے پاتا ہے کہ وہ جب تک علم دین سیکھتا ہے اللہ کے راہ میں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ حصول دنیا کے لیے علم سیکھنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ارشاد فرمایا جو علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی علم دین، اس کو جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ اسے دنیا کی دولت مل جائے، اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ تو آخرت کے لیے ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، دین کی بقا کے لیے ہے، دین کے تحفظ کے لیے ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اسے دنیاوی کاروبار مت بنائیے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی سنو، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے علم دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، عالم دین بنا دیتا ہے، اور نہ اہل نہ علم کی قدر کرتے ہیں، اور نہ وہ مدارس سے محبت کر رکھیں گے، نہ مدرسے اللہ کے رسول کا گھر ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور مومن ان مہمانوں کی قدر نہ کرے، اللہ کے رسول کے گھر کی قدر نہیں کرے۔ اللہ کے رسول کا گھر وہ ہے جس سے اللہ کے گھر کا پتہ ملتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ کا پتہ ملا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم علم دین کی قدر کریں، اور دنیا کچھ بھی بکتی رہے، علم دین کی قدر کریں، علماء اہل علم کو طلباء کو، علم دین سیکھنے والوں کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہی ایک مومن کی شان ہے، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کرائیں گے، یہ ہماری بخشش کا سامان بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں عالم اور عابد دونوں لائے جائیں گے۔ عابد کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عابد کو جو رات دن اللہ اللہ کرتا تھا، رات دن عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا کہ تم جاؤ جنت میں۔ اور عالم سے کہا جائے گا تم رکو، کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو، گناہ گاروں کی شفاعت کرتے ہوئے جاؤ۔ تو وہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، علماء حق گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھے اور سکھائے۔ جب رسول نے سب سے بہتر کہا ہے تو ہم زمانے کی پرواہ کیوں کریں؟ زمانہ کچھ بھی بکے، ہمیں وہ کہنا چاہیے جو ہمارے رسول نے کہا ہے۔ جو رسول کی پسند وہ ہماری پسند، جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند نہیں ہے وہ ہماری پسند نہیں ہے۔ زندگی بھر صبح قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، علماء اور طلباء اور مدرسوں سے محبت کرنے اور ان کا تعاون کرنے کی توفیق